السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران سے جو آیت مبارک کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انشراح صدر عطا فرمائی تھی۔ یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 12:30 بجے کا وقت تھا۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پیغام قرآن پہنچانے کی کوشش کروں گا، یا جو میرے ساتھ خانقاہ فیروزیہ مرشد باغ کے وابستگان ہے خصوصی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم حاصل کر سکو گے، برا نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے شیئن سی چیز، فإنا تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ آیات کا لفظاً ترجمہ میں نے پڑھا، مفہوم یہ ہے تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم پٹے ہوئے کپڑے دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ رمضان المبارک افطاری کے وقت میرے دسترخوان پر 4-5 نعمتیں ہیں، میرے گاونڈی کے دسترخوان پر ہوگی؟ مسجد میں جو افطار کرنے والے یا ساتھ مدرسہ والا بچے جو ہے، کیا اس کے دسترخوان پر ہوگی؟ اقربا رشتہ دار سارے اس میں کاؤنٹ کرے، دوست اعزاء، سائلین، سائل، فقیر، مسکین، یتیما، سارے اس میں شمار کرے۔ اب جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم پرانے پٹے ہوئے کپڑے دیتے ہیں۔ عید پر مہنگا سے مہنگا سوٹ اپنے لیے خریدتے ہو، بچوں کے لیے خریدتے ہو، بیوی کے لیے خریدتے ہو، اس طرح اس کے ساتھ پرفیوم بھی، اس کے ساتھ اجرک جیسے رومال بھی، اس کے ساتھ جوتے بھی، شوز بھی یا بوٹ بھی، ہش پپی سے لینا ہے، باٹا سے لینا ہے، سروس سے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم بچہ ہوگا، مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، غریب ہوگا، وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ پہ چوڑیاں دیکھیں گے، اچھے کپڑے دیکھیں گے اور جوتے دیکھیں گے،
اس کو تکلیف ہوگی، اس کو دکھ ہوگا، درد ہوگا، ماں کے پاس جائے گی تو ماں کہاں سے لے کر دے؟ تو یاد رکھیے گا رمضان کے کوئی روزے رکھے، کوئی 5 وقت نماز پڑھے، کوئی عمرے کرے، کوئی حج کرے، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی گدی نشین ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، جو بھی ہو، یہ تمام انفرادی معاملات ہے۔ اگر آپ مخلوق کے در سے، معاملات سے دور ہیں تو یاد رکھیے گا آپ پارسا نہیں ہو سکتے، آپ تقویدار نہیں ہو سکتے، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ ہوں گے آپ کے ساتھ ڈگریاں، اپنے ڈگریوں کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو۔ جب تک تمہارے قلب میں اور تمہارے سینے میں مخلوق کی خدا کا درد نہ ہو، اللہ کی مخلوق کا درد نہ ہو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ کوئی اپنے لیے 10,000 کا سوٹ لیتا ہے نا جی، وہ اپنے لیے 5,000 کا لے۔ کوئی اپنے بچے کے لیے 15,000 کا 3 پیس لیتا ہے تو 10,000 کا لے۔ کوئی جوتا 10,000 کا لیتا ہے تو 8,000 کا لے، 6,000 کا لے۔ تھوڑا سا اس میں بچائیں اور یہ اللہ کے مخلوق پہ خرچ کریں۔ جس کے جوتا نہیں ہے تو اس کو جوتا لے کر دو، جس کے کپڑے نہیں اس کو کپڑا لے کر دو، جس کے گھر میں راشن نہیں اس کو راشن لے کے دو۔ یعنی اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو سمجھو۔ تو یہ بہت بڑی معراج ہے، انسانیت کی بے لوث خدمت۔ آپ کے چھلوں سے، آپ کے پاکہ کشی سے، آپ کے زہد سے، آپ کے مجاہدے سے، شب بیداری سے، یہ اتنا کامیابی اور کامرانی آپ کو نہیں مل سکتی جتنا آپ کو دکھ ہوئے دلوں میں آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرب الہی عطا ہو جائے تو قرب الہی کے لیے اللہ کا فرمان ہے، جو آپ کا محبوب چیز ہے، جو آپ کو پسند ہے، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پرانے پٹے کپڑے نہیں، پرانے جوتے نہیں، جو آپ کو پسند ہے، محبوب ترین چیز، وہ اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرو۔ تو رمضان المقدس کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سال ہر سال جو صاحب ثروت ہے، یاد رکھیے گا جس کو دولت دیا گیا فراخی رزق، وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جو ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں پہ آزمائش ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو سیرابی ملی، آپ کو دیسی گھی میں پراٹھے اور دیسی مرغ ملے، بکرے کے گوشت ملا، گاڑیاں ملی، کوٹیاں ملی، تو آپ پہ آزمائش نہیں ہے، آپ آزمائش میں ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یا آپ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ بادشاہ کے پاس جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے پاس جانا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون کا صدا، ایک دن یہ آواز گونجے گی مخلوق میں، پلانا چلا گیا۔ تو اگر آپ نے 4 دیواروں میں لیٹنا ہے تو یاد رکھیے گا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب اشیاء کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک ان چیزوں سے جن سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنے ٹوٹے ہوئے دل ہے، جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے، جو درد مند ہے، ان کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں۔ فانی زندگی ہے، کسی نے ٹیکہ نہیں لیا، بادشاہ بھی جائے گا، امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، جنرل بھی جائے گا، جج بھی جائے گا، وکیل بھی جائے گا، ریڈی چلانے والا بھی جائے گا، صرف اللہ کی ذات رہے گی جو حی قیوم ہے۔ کوئی نہیں رہے گا، کوئی اس خام خیالی میں نہیں رہے۔ اس دبدبے شہرت، ایک دبدبہ اور دبدبہ جو ہوگا وہ میرے اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے لیے کرے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دیکھیں، ایران کے سپریم کونسل کے سربراہ جناب خامنائی، امام سید علی خامنائی، 86 سال کی عمر میں اللہ نے شہادت کے رتبے پر فائز کیا، ان کی بیگم کو بھی شہادت کے رتبے پر فائز کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت موت ہے، فرشتوں نے پر بچھائے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں، جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں، ہمارے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں۔ تو نیکی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، بغیر لالچ کے کریں، بغیر نمود و نمائش کے کریں، اور اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔